ہونا چاہیے یا نہیں؟ جی ذرا فرمائیے، تھوڑا سا اپنی فکر کو کام میں لائیے، یہ غروب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اگر نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اگر سورج غروب نہ ہو، مسلسل 72 گھنٹے، مسلسل 100 گھنٹہ، مسلسل 200 گھنٹہ، 400 500 1000 گھنٹہ یہ چمکتا رہے تو پھر کیا یہ زمین قائم رہے گی یا معاشر بن جائے گا؟ قیامت بن جائے گی یا نہیں؟ آپ کو تصور نہیں ہے، معاشر میں حاضری ہے آپ کی یا نہیں؟ جی جس کی محشر میں حاضری لازمی طور پر ہے وہ ذرا ایک صلوات تلاوت فرمائیں۔ معاشر دن کو ہوگا یا رات کو؟ پھر سوچو، کیونکہ میں ایسے سوالات آپ کے سامنے لاتا ہوں جس کو آپ عام حالات میں شاید سوچ نہیں سکتے۔ کوئی دکانداری میں ہے، کوئی کاشتکاری میں ہے، کوئی ملازمت میں ہے، کوئی فائلوں میں گھسا ہوا ہے، اپنے اپنے کاموں میں غرق ہو۔ آؤ ذرا ان کاموں سے نکلیں اور قرآن کی طرف پلٹیں اور دیکھیں کہ ہم نے کہاں کہاں جانا ہے اور ہماری زندگی کی منزلیں کیا ہیں اور ان منزلوں میں فلاح پانے کا نسخہ کیا ہے۔ معاشر میں حاضری لازمی ہے یا نہیں؟ یا اختیاری ہے؟ کئی بندے ہوتے ہیں بڑے اتنے اونچے ہو جاتے ہیں، جہاں چاہیں آئیں، جہاں چاہیں نہ آئیں، حاضری دیں نہ دیں۔ تو کیا ہم میں سے کوئی ایسے بڑے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو معاشر کو کہیں گے میں چنگا ستا پیا میں کو نہ جگاؤ؟ یہ سب کی حاضری لازمی ہے؟ لازمی ہے۔ معاشر کو دن ہوگا یا رات؟ دن ہوگا، اور ہر دن کے ساتھ رات لگی ہوئی ہے، وہاں بھی لگی ہوئی ہوگی۔ جی کیا اب ذرا تھوڑا سا ذہن میں تصور لائیے، وہ کتنا لمبا دن ہوگا؟ کیوں ہوگا اتنا لمبا؟ کون کرے گا اسے لمبا؟ جبکہ یہ سورج تو اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، یہ سورج تو گہن لگ جائے گا، یہ سورج تو ختم ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، آسمان ٹوٹ جائے گا، زمین ختم ہو جائے گی، پہاڑ اڑ جائیں گے، پانیوں کو آگ لگے گی۔ قیامت کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نظام برقرار رہے گا جب قیامت آئے گی، یہ نظام ٹوٹ جائے گا۔ یہ زمین، وہ آسمان، وہ سورج، وہ چاند، وہ ستارے، وہ بہترین افلاک میں تیرنے والے کے کلم فی فلک یسبحون، ہر کوئی اپنے اپنے فلک میں تیر رہا ہے۔ زمین تیر رہی ہے، سورج تیر رہا ہے، چاند تیر رہا ہے، ستارے تیر رہے ہیں، فضا اس طرح ہے جس طرح سمندر، سیارے اس طرح ہے جس طرح کشتیاں، لیکن ہر ایک کا اپنا ایک فلک معین ہے، اسی راستے پہ چلنے پہ مجبور ہے۔ نہ ایک لمحہ ادھر نہ ایک لمحہ، اگر ایک لمحے کا کسی میں فرق پڑ جائے اور اپنے مسیر کو ایک بال کے برابر بھی ہٹ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ پتہ نہیں وہ کون ہے جس نے ساری کائنات کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی آواز بلند صلوات۔ جس نے اس کائنات کو بنایا، جس نے اس کائنات کا نظام بنایا، جس نے اس کائنات کو اپنی جکڑ میں رکھا، اسی کو رب العالمین کہتے ہیں۔ اسی کے بارے میں روزانہ اقرار کرتے ہو، الحمد للہ رب العالمین۔ فرمائیے اس نے ہمیں بتایا ہے یا نہیں کہ معاشر کو میں کتنا لمبا بناؤں گا؟ 50,000 سنہ، اسی سورہ فاتحہ میں کہتا ہے نا مالک یوم الدین۔ وہ کون ہے جو مالک ہے کس دن کا؟ دین والے دن کا۔ دین بمانے جزا، جزا و سزا کے فیصلے والے دن کا یا رات کا؟ وہ مالک ایام الدین ہے یا مالک یوم الدین ہے؟ اگر بہت سارے دن ہوتے تو کہتا مالک ایام الدین، میں دین کے ایام کا مالک ہوں۔ وہ کیا کہتا ہے؟
میں اس روزے سزا و جزا کے ایک دن کا مالک ہوں. وہ ایک دن کتنے گھنٹے کا ہوگا؟ آپ کا دن یہاں کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے؟ 12-14 گھنٹے کا دن، بہت لمبا ہوگا 18 گھنٹے کا دن. تو یہ دن اور وہ دن فرق کتنا ہے؟ فرماتا ہے 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ایک دن. وہ کیسے ایک دن ہو جائے گا؟ تو جواب یہ ہے تو نہیں سمجھتا، سمجھ اس بات کو، یہ اس کی مشیت ہے اور اس کی قدرت ہے اور اس کا بنایا ہوا نظام ہے کہ یہ سورج کے سامنے زمین گھوم رہی ہے، اور جتنے گھنٹے تک سورج کے سامنے رہتی ہے اتنا دن رہتا ہے. جب چھپ جاتی ہے اور سورج اس سے چھپ جاتا ہے تو رات بن جاتی ہے. اور کتنا کریم ہے وہ جس نے سورج کو زمین پر اتنی دیر کے لیے دھوپ بھیجنے کا حکم دیا ہے کہ اس دھوپ کے عرصے میں زمین جتنا اسے تمازت چاہیے تھی لے لیتی ہے. پھر اس کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ تمازت ختم اور ٹھنڈک آ جاتی ہے. اگر تمازت حد سے بڑھ جائے تو زمین کا نقصان ہے، اگر ٹھنڈک حد سے بڑھ جائے. اور جب زمین کا نقصان ہوگا تو اہل زمین کا بھی نقصان ہوگا یا نہیں؟ اور زمین کن کی بستی ہے؟ عام طور پر زمین پر بسنے والی بہترین مخلوق کون سی ہے؟ انسان کو اللہ نے زمین پر آباد کیا ہے نا. تو تیرے فائدے کے لیے اللہ نے زمین کو گھومنے والا بنایا ہے، اس لیے کہ اگر اس سے زیادہ دھوپ اس پہ چمکے تو بھی جل جائے، اس سے کم اس پہ دھوپ پڑے تو ٹھنڈک اس کو جلا دے. نہ وہ گرمی کے ذریعہ تجھے جلانا چاہتا ہے، نہ وہ سردی کے ذریعہ تجھے جلانا چاہتا ہے، تجھے ایک سسٹم میں رکھنا چاہتا ہے. تیری خدمت کرے گا یہ سورج، تیری خدمت کرے گی یہ زمین، لیکن وہ کہے گا اٹھا فائدے میری نعمتوں سے، لیکن کل حساب دینا ہوگا. بس کیا کرے گا؟ معاشر کے لیے کیا کرے گا؟ ایک نئی زمین کو بنائے گا. یوم تبدل الارض غیر الارض، قرآن کہتا ہے کہ زمین ایک نئی زمین میں بدل جائے گی، اس کے اوپر ایک سورج آئے گا. اب زمین گھومے تو رات بنے. پتہ نہیں آپ میری بات تک پہنچ جائیں یا نہیں. مجھ سے زیادہ آپ لوگ سائنس کو جانتے ہوں گے، اور بہت سارے لوگ تو بہت ڈیپلی سائنسی ان حالات کو جانتے ہوں گے، لیکن تھوڑا سا جو مجھے پتا لگتا ہے میں آپ کو عرض کرتا ہوں. زمین گھومے تو دن رات میں بدلے، اور زمین گھومے تو رات دن میں بدلے، اور اگر گھمانے والا نہ گھمائے تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، معاشر کی زمین گھومے گی یا نہیں گھومے گی؟ نہیں گھومے گی. ہم وہاں ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو کسی رات والے علاقے میں چلے جائیں گے. بھئی وہاں تو رات ہونی نہیں، وہاں ہونا ہی دن ہے. اوپر ہونا ہے سورج، نیچے ہونی ہے زمین. نہ گھومنا ہے زمین نے، نہ گھومنا ہے سورج نے. اب سورج اوپر کھڑا ہے، نیچے زمین کھڑی ہے. کتنے عرصے کے لیے یہ سلسلہ چلے گا؟ جب ہم کہتے ہیں 50,000 سال کے برابر، تو یہ نہ سمجھنا کہ وہاں بھی لیل و نہار ہوں گے اور شب و روز ہوں گے اور گنیں گے کہ یہ ہفتہ ہو گیا، یہ مہینہ ہو گیا، یہ سال ہو گیا، یہ 1000 ہو گیا اور یہ 50,000 ہو گیا. نہیں، وہاں یہ سلسلہ نہیں ہے. اوپر سورج کھڑا ہے، نیچے زمین کھڑی ہے. سارے اپنی قبروں سے نکل آئے ہیں. یوم یبعث من فی القبور. یہ نتیجے کا میدان ہے، یہ امتحان کا مرکز نہیں. آج نتیجہ ہوئے گا، کوئی ہنسے گا، کوئی روئے گا. پروگرام وہاں جانے کا ہے یا نہیں؟ نہیں جاؤ گے تو لائے جاؤ گے یا نہیں؟ تو تیرا اللہ قادر ہے اس بات پر کہ ایسا نظام بنائے کہ 12 گھنٹے بعد رات آ جائے، 12 گھنٹے بعد دن آ جائے، اور لیل و نہار تجھے ہفتے بنانے اور مہینے سجانے اور سال بنانے میں تجھے تعاون کرے. اور چاہے تو وہ سورج کو اپنے مقام پر روک دے، زمین کو اپنے مقام پر روک دے، تجھے اپنی قبروں سے نکالے اور کہے وہ جتنی زندگی میں نے تجھے اپنی زمین اور اس نظام سے فائدہ اٹھانے کے لیے دی تھی، ذرا مجھے بتا مومن بنا تھا یا کافر؟ توجہ طلب نکتے ہیں. پس اس نور کا خالق کون؟ یہ سورج والے نور کا خالق کون؟ یہ چاند والے نور کا خالق کون؟ ملائکہ والے نور کا خالق کون؟
نبوت اور رسالت والے نور کا خالق کون؟ ناراض تو نہیں ہوئے؟ یہ سارے نور ہیں یا نہیں؟ سورج کا نور افضل ہے یا نبوت کا نور؟ چاند والا نور افضل ہے یا رسالت کا نور؟ بابا وعزتی وجلالی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء. میں اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں آواز بلند صلوات. ما خلقت سماء مبنیہ، یہ آسمان جو تجھے چھت کی طرح نظر آتا ہے، ولا ارض مدحیہ، یہ زمین تجھے زمین پر فرش کی طرح نظر آتی ہے، ولا شمس مضیہ، یہ سورج جو تجھے روشنیاں دیتا ہے، اور نہ وہ چاند، نہ وہ ستارے، نہ یہ آسمان، اور نہ یہ سمندر، اور نہ یہ کواکب. غرض ہے کہ یہ ساری کائنات اگر میں نے پیدا کی ہے تو ان 5 کی محبت میں جو زہرا کی چادر کے نیچے موجود ہیں. آواز بلند صلوات. افضل کون؟ پنجتن پاک کا نور یا زمین اور سورج کا نور؟ کیوں؟ جس کے صدقے پیدا ہو وہ افضل ہوتا ہے یا جو کسی کے صدقے میں پیدا ہو وہ افضل ہوتا ہے؟ چونکہ ان کی محبت میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے. زمین و آسمان کا تو فقط نام ہے، پتہ نہیں کتنی کہکشائیں ہیں، کتنی زمین اور کتنا یہ کائنات وسیع ہے. آج کے سائنسدان کہتے ہیں کہ زمین، یہ کائنات مسلسل ہر لمحے مزید پھیل رہی ہے اور پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے. جتنی بھی پھیل جائے نہیں اس کو پھیلاتا مگر وہ اللہ، اور اللہ نہیں پھیلاتا مگر پنجتن کی محبت. اللہ یا رسول اللہ یا الہ. ملائکہ کے سامنے اللہ نے حضرت آدم کی افضلیت کو روشن کیا تھا یا نہیں؟ جی کیا تھا. کیسے؟ ایک نور چمکا تھا حضرت آدم کا جس سے پتہ چل گیا تھا ملائکہ کو یہ ہم سے افضل ہے. سوچو میرے دوستو، اے مجلسیں سننے کے عادیو، کچھ تھوڑا سا اپنی فکر سے کام لیا کرو. اندھی تقلید مقررین کی آپ کے لیے روا نہیں. کل اللہ کو یہ جواب نہیں دو گے میرا عقیدہ اس لیے تھا کہ فلاں مولانا نے ایسا پڑھا تھا اور فلاں علامہ نے ایسا پڑھا تھا اور فلاں مقرر نے ایسا پڑھا تھا، فلاں خطیب نے ایسا پڑھے تھا. اللہ آپ سے پوچھے گا خطیب کی بات نہ کر، دلیل کی بات کر، قرآن کی بات کر، حدیث کی بات کر. یہ مجالس قائم اسی لیے ہوتی ہیں. افلا تتدبرون، افلا تتفکرون، افلا تعقلون. کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیوں تدبر سے کام نہیں لیتے؟ کیوں تفکر سے کام نہیں لیتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں؟ یہ باتیں اللہ کسی اور مخلوق سے نہیں کرتا. کس سے کرتا ہے؟ فقط آپ سے. اس لیے کہ آپ کو عقل دیا ہے لہذا کہتا ہے. آپ کو تفکر عطا فرمایا ہے تو فرماتا ہے. آپ کو سوچنے کی صلاحیت دی ہے. تو اپالو پہ چڑھ کے چاند پہ پہنچتا ہے، تو مریخ کی طرف سفر کرتا ہے، تو کمپیوٹر ایجاد کرتا ہے، وہاں تو تجھے سمجھ آ جاتی ہے. یہ پتہ نہیں چلتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اگر تو صحیح و غلط کی پہچان نہیں کر سکتا تو پھر تو انسان ہے. انسانیت کا تاج یہ ہے کہ اللہ نے اس کو ایسا نور عطا فرمایا ہے جس نور کی روشنی میں وہ صحیح کو صحیح، غلط کو غلط، حق کو حق اور باطل کو باطل، اسے پتا چلتا ہے کہ علی حق ہے یا باطل.